بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے اور ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبق ہم نے امتحان مکمل کیا تھا، اس کی تشریح، اس کے الفاظ معنی کیے تھے، تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مختصر سوالات کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں، جوابات لکھے ہیں سوالات کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ جواب: مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ امتحان میں دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اگر فیل ہو گئے تو اگلی مرتبہ صحیح، یہ اگلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اگلی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، مضمون نگار کے دوستوں کے حواس اور ان کا دماغ مختل ہو جاتا ہے۔ سوال جی میں، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ جواب: مضمون نگار نے لاء کلاس کا امتحان دیا۔ دال: مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ اس کے بعد ہے، مضمون نگار کے والد نے اسے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آپ کا سوال نمبر 1۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 2۔ سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، یہ فی الحال چھوڑ دیجئے، جب آپ اسکول آئیں گے تو اس وقت یہ آپ کو خلاصہ میں دوں گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ و تراکیب جو معنی ہیں یہ میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، تو آپ نے اپنی کتاب سے دیکھ کر یہ سارے سوالات کے جو الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ تو واحد الفاظ کی جمع میں نے آپ کو لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلاء، ممتحن، ممتحنین، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ سب سے پہلا ہے حواس، مختل، مشغلہ، خلیق، مستغرق۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سوال نمبر 5۔ اب سوال نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں، جو کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ کثیر الانتخابی سوالات میں پہلا سوال ہے، بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، یہ نشان میں نے لگا دی ہے، نشانات رتی برابر۔ دوسرا ہے، طالب علم نے کتنے سال میں لاء کلاس کا کورس پورا کیا؟ 2 سال۔ لاء کلاس میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب۔ اور آخری ہے، طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے نکل آتا؟ آدھا گھنٹہ۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 7 آ جاتا ہے، متن کو پیش نظر رکھ کر خالی جگہ پر کیجئے۔ سب سے پہلے، لوگ امتحان کے نام سے، خالی جگہ میں امتحان آئے گا، امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ پہلا گھبراتے ہیں، پہلا امتحان آئے گا اور دوسرا گھبرانے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا۔ اس کے بعد جیم ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، تیسرے میں وکیلوں آئے گا۔ اس کے بعد چوتھا ہے، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور 9 بجے اٹھتا۔ اس کے بعد ہے، قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ اس کے بعد
واو آ جاتا ہے۔ بہت، یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے، پہلے میں خلیق آئے گا اور دوسرے خالی جگہ میں ہنس مکھ آئے گا۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے، مقنن خالی جگہ میں آئے گا۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھ جاتے، پہلے میں 11 بجے اور دوسرے میں صحن نیچے۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، خالی جگہ میں خادم زادہ آئے گا۔ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، تو یہاں پہ خالی جگہ میں شاہ آئے گا۔ اس کے بعد کالم کو ملانا ہے۔ سب سے پہلے ہے فرحت اللہ بیگ، اس میں امتحان، فرحت اللہ بیگ کو امتحان کے ساتھ ملانا ہے۔ فعل پاس، جینا، مرنا، 2 سال، لا کلاس، بوڑھا، بڑھیا، تقدیر، تدبیر، مشکل، یہ مشکل کے ساتھ مشکل کو آسان کے ساتھ ملانا ہے۔ کامیابی، ناکامی، درخواست، منظور۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جملے کے اجزاء ترکیبی، کہ جملے کے اجزاء ترکیبی کون سے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے، یعنی کہ ایسا جملہ، ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کو پڑھنے سے، بولنے سے یا لکھنے سے کوئی پوری بات سمجھ آ جائے، اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ ہر جملے کے کا جو حصے ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور قواعد کی زبان سے، گرامر کی زبان میں اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند، اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ جس شخص کو یا چیز کا جو تعلق ہے، کی نسبت سے جو تعلق ہے، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ جیسے نیچے مثال دی گئی، انور دوڑا۔ اب یہاں پہ انور جو ہے یہ مسند ہے، اور دوڑا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ مسند الیہ ہے۔ اس کے بعد مسند الیہ ہمیشہ اسم نام ہوتا ہے، یعنی کہ اسم اس کو کہتے ہیں۔ مسند کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل۔ جو مسند الیہ ہوتا ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یعنی کہ نام ہوتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ کبھی اسم بھی ہوتا ہے اور کبھی فعل بھی ہوتا ہے۔ نیچے مثال دیکھیے، انور دوڑا، دوبارہ یہ مثال دیکھیے، انور دوڑا۔ تو انور جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور دوڑا جو ہے یہ مسند ہے۔ اب مسند الیہ جو ہے یہ ہمیشہ اسم استعمال ہوتا ہے، اور مسند جو ہے دوڑا یہ فعل ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے، فرید عقل مند ہے۔ اب یہاں پہ فرید مسند الیہ ہے جو کہ اسم ہے، اور عقل مند یہ بھی اسم ہے، اور لیکن یہ مسند ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ جو مسند ہے وہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے جملے میں، پچھلی مثال میں مسند جو تھا وہ فعل تھا، اس مثال میں مسند جو ہے وہ اسم ہے۔ پہلے جملے میں مسند الیہ انور اسم ہے، جبکہ مسند دوڑا فعل۔ دوسرے جملے میں مسند الیہ فرید اسم ہے، اور مسند عقل مند بھی اسم ہے۔ گویا کہ یہ جو اس میں دونوں، دوسری مثال میں دونوں جو ہے یہ اسم اور جو مسند اور مسند الیہ یہ دونوں اسم ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز، کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جملہ اسمیہ کون سا ہے اور جملہ فعلیہ کون سا ہے۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اکبر بہادر ہے، وہ جملہ جس میں مسند جس کی طرف نسبت کی جائے اور جس کو نسبت کیا جائے دونوں اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ نیچے مثال دی گئی ہے، اکبر بہادر ہے۔ اکبر بھی اسم ہے جو کہ مسند الیہ ہے، بہادر یہ بھی اسم ہے جو کہ مسند ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ زید بزدل ہے، لڑکے چالاک ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ جملہ فعلی اسمیہ ہیں، کیونکہ اس میں مسند اور مسند الیہ اسم ہے اور فعل نہیں اس میں پایا جاتا۔ ان تینوں جملوں میں مسند الیہ اکبر، زید اور لڑکے اسم ہیں، اسی طرح مسند بہادر، بزدل، چالاک بھی اسم ہیں۔ اسمیہ جملے کے مندرجہ ذیل 3 اجزاء ہوتے ہیں۔
تو عزیز طلبہ باقی جو ہے لیکچر بیٹھ جائے گا، تو اب اگلا باقی رہ جانے والا ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے مشقی سوالات نمبر 1، 3، 4 اور 5۔ یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور تمام کے تمام سوالات آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔